من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. درود پڑھیے محمد وعلى امت کے عروج و زوال میں مختلف طبقات کا کردار موضوع سخن ہے، اور ان طبقات میں سے ایک طبقہ جو باعث پسماندگی امت ہے، جسے قرآن مجید نے صفحاء کا نام دیا ہے. صفحاء یعنی احمد اور بیوقوف لوگ، بیوقوف طبقہ جو سوجھ بوجھ نہ رکھتا ہو، فہم و فراست نہ رکھتا ہو، لیکن امت کے امور اور امت کی زبان اس کے ہاتھ میں آ جائے. یہ باعث زوال و باعث رسوائی امت اسلامی ہے. تاریخ میں ایسے بہت سارے واقعات ملتے ہیں کہ جہاں پر فیصلہ کن مرحلے میں امت نے نادانی کا ثبوت دیا، قرآنی اصول پر عمل نہیں کیا، اور زمان آمر ان لوگوں کو سونپ دی جو اس کے لیے آمادہ نہیں تھے، تیار نہیں تھے. احمقوں کے ہاتھ میں، بیوقوفوں کے ہاتھ میں اور سادہ لو انسانوں کے ہاتھ میں سونپ دیا. پوری امت کا فیصلہ اور پوری امت کی تقدیر کا فیصلہ. بیان کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ سفیہ یا بیوقوف جس کے اندر یہ فہم نہیں ہوتی کہ اسے کس موقع پر کون سا کام کرنا ہے، کس مناسبت میں اسے کون سی بات کرنی ہے، کہاں چپ رہنا ہے، کہاں بولنا ہے، کہاں خاموشی اختیار کرنی ہے، کہاں اقدام کرنا ہے، اگر اقدام کرنا ہے کون سا اقدام کرنا ہے. علم فہم کو کہتے ہیں جس کی مدد سے انسان یہ تشخیص دینے پر قادر ہو جاتا ہے کون سی چیزیں حقیقت رکھتی ہیں اور کون سے امور حقیقت نہیں رکھتے. دوسرے لفظوں میں، سادہ الفاظ میں، حقائق کی شناخت یا حقائق کے کشف کا نام علم ہے. اس انسان کو ہم عالم کہتے ہیں جسے بہت ساری حقیقتوں کا علم ہو جائے. ممکن ہے دنیاوی حقیقتیں ہوں، ممکن ہے دینی حقیقتیں ہوں، ممکن ہے اخروی حقیقتیں ہوں. جتنا جو انسان حقائق سے آشنا ہے اتنا عالم ہے، اور جتنا حقائق سے دور ہے، اوجھل ہے حقائق اس پر، اتنا جاہل ہے، اتنا نادان ہے. علم نور ہے، نور کا کام روشنی دینا ہے، لیکن اس روشنی کے اندر، اس روشنی کے ذریعے، اس نور کے ذریعے، اس چراغ کے ذریعے انسان کو کیا کرنا ہے، کدھر جانا ہے، یہ علم نہیں بتاتا انسان کو. علم فقط روشنی ہے. جس طرح آپ
باہر نکلتے ہیں گلی میں، اسٹریٹ لائٹ دیکھتے ہیں آپ، جس کی مدد سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ سڑک کہاں سے جا رہی ہے، کہاں پہ ختم ہو رہی ہے، موڑ کہاں پہ آتا ہے، سامنے گاڑی ہے یا نہیں ہے، سگنل ہے یا نہیں ہے، کوئی پیادہ رو روڈ عبور کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ لائٹ کا کام یہ چیزیں ہمیں دکھانا ہے۔ ابھی اس مکان مقدس میں نور ہے، اگرچہ رات کا عالم ہے لیکن برقی نور یہاں موجود ہے جو ہمیں بتا رہا ہے کہ انسان کہاں ہے، مومنین کہاں ہے، در کہاں ہے، دیوار کہاں ہے، چھت کہاں ہے، ممبر کس طرف ہے، قبلہ کس طرف ہے، دیوار کس طرف ہے، محراب کس طرف ہے۔ یہ نور ہمیں فقط بھی بتا رہا ہے، لیکن جب نور کی مدد سے حقائق ہمیں مل جائیں، کھل جائیں، سامنے آ جائیں، پھر باری آتی ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے، عمل کیا کرنا ہے۔ ہم جب ہمیں سڑک پہ لگی ہوئی اسٹریٹ لائٹ یہ بتا دیتی ہے کہ یہاں موڑ ہے، اس کے بعد انسان نے کرنا کیا ہے، مڑنا ہے نہیں مڑنا، یہاں پہ گاڑی کو بریک لگانا ہے نہیں لگانا، یہاں پہ توقف کرنا ہے نہیں کرنا، یہاں یہ سائن بورڈ لگا ہوا ہے، اس سائن کا معنی بتانا علم ہے، اس کے معنی سمجھ جانا علم ہے، لیکن اس کے معنی کے سمجھنے کے بعد اقدام کرنا یہ انسان کے اندر عقل ہے۔ نور سے حقائق روشن ہو جاتے ہیں، لہذا علم آ گیا انسان کے پاس، حقائق سے آشنا ہو جاتا ہے، لیکن اس عالم کو علم کے بعد ایک اور چیز کی بھی ضرورت ہے جسے عقل کہا گیا ہے۔ عقل کی مدد سے انسان تشخیص دیتا ہے اسے کیا کرنا چاہیے، کیا کرنا ہے اس کو۔ اس لیے آپ اصول شریف کافی میں جو کتب احادیث میں سے امامیہ کی معتبر ترین کتاب روائی و کتاب حدیثی ہے صفت الاسلام کلینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے جس کو تدوین کیا ہے 8 جلدوں میں، پہلی 2 جلدیں اس کی اصول کافی کہلاتی ہیں، باقی اصول فروع کافی اور روزہ کافی جیسے ہیں آخری جلد کو 8ویں جلد، پہلی 2 جلدیں اصول کافی میں پہلی اس کو انہوں نے جو ابواب اس کے لکھے ہیں، چیپٹر اس کے لکھے ہیں حدیث کے، بہت ہی خوبصورت انداز سے زمانہ غیبت صغرا میں اور کچھ عرصہ زمانہ غیبت کبریٰ میں یہ بزرگوار تشریف فرماتے، اس زمانے میں انہوں نے یہ حدیث کی کتاب تدوین کی ہے، یعنی آج سے 1200 سال پہلے، تقریباً 1100 سال پہلے، اور اتنی خوبصورت ترتیب سے اس کو مدون کیا ہے کہ آج تک تمام علماء حیرت زدہ ہیں اس بزرگوار کے علمی ذوق کے اوپر، جس طرح سے انہوں نے اس کتاب کو تدوین کیا ہے۔ اس کے مختلف جو ابواب ہیں، جو چیپٹرز ہیں، ان کا نام انہوں نے کتاب لکھا ہے، کتاب عقل، کتاب علم، کتاب توحید، کتاب حجت، اس طرح سے کتاب کر کے اس کو انہوں نے تدوین کیا ہے۔ پہلا باب اس کتاب کے اندر کتاب العقل والجہل ہے، پہلی کتاب، یہ پہلا چیپٹر اصول کافی کا، اس کا عنوان ہے کتاب العقل والجہل، عقل و جہل، علم و جہل دوسرا چیپٹر ہے۔ جب پہلا باب ختم ہوتا ہے پھر اس کے بعد کتاب العلم شروع ہوتی ہے۔ پہلی کتاب کا نام ہے کتاب العقل والجہل، فروان احادیث ہے اس کے اندر، بہت ہی لاکھ اور بڑی عمدہ احادیث نورانی و عرشی، جن میں سے ہر حدیث اپنی جگہ پر ایک دنیا معرفت ہے اس کے اندر موجود۔ بعض بزرگ علماء کرام نے اس کتاب کی شرح کی ہے، حضرت فیلسوف شہیر صدر المتعلقی، جنہیں مولا صدرہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، بہت بزرگوار شخصیت ہیں، آشنا ہونا چاہیے ہمیں اپنے ان سرمایوں سے، فخر کرنا چاہیے ان کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے تشیع کے اندر یہ عظیم نابغے پیدا کیے ہیں۔ مولا صدرہ یعنی عقل بشریت کا نچوڑ، اگر تمام انسانوں کو، تمام انبیاء کے علاوہ، اولیاء الہی کے علاوہ جو بزرگ انسان گزرے ہیں، جیسے
افلاطون ہو، ارسطو ہو، سقراط ہو، بقراط ہو، یہ حکما کا سلسلہ فلاسفہ کا شرق و غرب کے اندر، ان سب کا ماحاصل نچوڑ اگر نکالے کوئی انسان ایک انسانی شکل میں، اس کا نام مولا صدرہ ہے۔ یہ حکیم بزرگوار انہوں نے بھی اصول کافی کی شرح کی ہے، تفسیر کی ہے، اور خصوصاً اس کتاب کی کتاب العقل والجہل، اور ہر حدیث کے اندر پوری ایک ایک کتاب تعریف کی ہے مختصر انہوں نے، ایک ایک حدیث نورانی معصومین سے لے کر عقل کیا چیز ہوتی ہے اور اس کے مقابلے میں جہل کیا ہے۔ اس لیے کہ دین ہدایت ہے، قرآن ہدایت ہے، پیغمبر اسلام ہادی ہیں، اور ائمہ ہدیٰ ہیں، ائمہ ہدیٰ یعنی ہدایت کے امام، ہدایت کے پیشوا، جنہیں خداوند تبارک و تعالیٰ نے بشریت کی ہدایت کی ماموریت عطا کی ہے۔ ہدایت جب بشر کے سامنے آئی، ہدایت کا مخاطب جس کے لیے یہ ہدایت آئی ہے انسان کی عقل ہے، عقل انسانی مخاطب دین ہے۔ نہج البلاغہ میں خطبہ اول میں ہی امیر المومنین علیہ السلام مقصد بعثت انبیاء ذکر فرماتے ہوئے یہ نورانی و عرشی جملہ بیان فرماتے ہیں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو کیوں مبعوث کیا، کیا مقصد لے کر آئے تھے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں لِيُثِيرُ لَهُمْ دَفَائِنَ الْعُقُولِ، انبیاء اللہ نے اس لیے مبعوث کیے ہیں اور جانشینان انبیاء، اوصیاء انبیاء، ائمہ ہدیٰ، تاکہ بشر کے اندر مدفون عقل کو ابھارے، جو عقل دفن ہو چکی ہے، مدفون ہو چکی ہے انسان کے اندر، اس عقل کو ابھارنے کے لیے خدا نے انبیاء کو مبعوث کیا ہے۔ انبیاء نہیں آئے کہ باہر سے کوئی چیز انسان کے اندر ڈالے، بلکہ انسان کے اندر دفن شدہ خزینہ خدا کو ابھارے، اس سے باہر نکالے۔ باہر سے اگر انسان کے اندر بہت کچھ بھرا جائے، سٹور بن جاتا ہے، بوری بن جاتا ہے، ڈبہ اور باکس بن جاتا ہے، لیکن انسان نہیں بنتا۔ انسان اور تربیت انسان یہ ہے کہ انسان کے اندر خدا نے جو جوہر رکھے ہیں، اس جوہر کے نکھارنے کا نام تربیت ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر اکرم کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے آپ کو امیین کے اندر مبعوث کیا ہے تاکہ آپ ان کی ہدایت کریں۔ کس طرح سے ہدایت کریں؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اے نبی، ہم نے آپ کو مبعوث کیا ہے ان امیین کے اندر جو آپ کے آنے سے پہلے ضلال مبین میں مبتلا ہیں، اس لیے تاکہ آپ لیزکیہم لیعلمہم الکتاب والحکمہ، تاکہ آپ انہیں حکمت و کتاب کی تعلیم دیں اور ان کا تزکیہ کریں۔ تزکیہ یعنی پروان چڑھانا کسی چیز کو۔ بارہا اشارہ ہوا ہے، کیونکہ رجحان مومنین کے اندر ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ فرائض مومنین میں سے ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کریں، تعلیم کے ساتھ ساتھ اولاد کی تربیت کریں۔ تربیت اولاد کے معنی اولاد کو طوطا بنانا نہیں ہے، اولاد کو پودا بنانا ہے۔ طوطے اور پودے میں یہ فرق ہوتا ہے کہ طوطے کا مربی باہر سے طوطے کی زبان پر کچھ چیزیں چڑھا دیتا ہے، لیکن باغبان پودے کے اندر موجود چیزوں کو باہر نکالتا ہے۔ یہ پرورش ہے، یہ تزکیہ ہے۔ تزکیہ اسی کو کہتے ہیں۔ رسول اللہ آئے تزکیہ کرنے کے لیے، پاک کرنے کے لیے، تربیت کرنے کے لیے، یعنی انسان کے اندر خداوند تبارک و تعالیٰ نے ایسے جوہر رکھے ہیں، ایسے جواہر گران بہا رکھے ہیں، خود انسان آشنا نہیں ہے کہ اللہ نے اس کے اندر کتنے خزانے رکھے ہیں۔
انسان ان خزانوں کا نام ہے، بڑے ہوئے خزانے کا نام ہے، لیکن یہ مدفون خزانے پیدا ہوتے ہیں اور مدفون ہو کر مر جاتے ہیں، دفن ہو جاتے ہیں مٹی کے نیچے۔ اللہ نے انبیاء کو مبعوث کیا تاکہ اس کے چھپے ہوئے خزانوں کو ابھارے، اور سب سے بڑا خزانہ خدا نے عقل عطا کیا ہے، سب سے بڑا خزانہ انسان کو۔ اس لیے فقیر کے بارے میں کہا گیا کہ فقیر وہ نہیں ہے جس کے پاس مال نہیں ہے، فقیر وہ ہے جس کے اندر عقل موجود نہیں ہے۔ وہ شخص جس کے اندر عقل نہ ہو وہ فقیر ہے۔ اس کتاب شریف کے اندر کتاب العقل والجہل اگر ترجمہ شدہ اردو میں موجود ہے، ضرور مطالعہ کریے گا اس کو۔ بہت ہی نورانی کتاب، تمام حدیث کی طرح، لیکن بنیادی ہے یہ۔ اگر یہاں سے دین شناسی شروع ہو کتاب العقل والجہل سے، پھر سارا دین انسان کو سمجھ میں آ جاتا ہے۔ سب سے پہلے عقل و جہل کو پڑھیں کہ عقل کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ ایک حدیث میں اہمیت کی خاطر اشارہ کرتا ہوں کہ جو امام علیہ السلام نے اس کتاب میں بیان فرمائی اور کلینی نے اس کو نقل کیا اور اللہ صدرہ نے اس کی تفسیر کی ہے، وہ ایک حدیث یہ ہے کہ خداوند، سنی ہوئی ہے شاید، میں آپ کی خدمت میں بیان کی ہوگی، کہ خداوند تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم کو خلق کیا۔ خلق کرنے کے بعد یہ بیان جو اس حدیث کا ہے اور اس جیسی اور حدیث، یہ تفصیلی بیان کہلاتا ہے۔ اہل ادب جانتے ہیں، الحمدللہ تعلیم یافتہ لوگ اسلام آباد کے اندر شرف ہے، کتاب ہو، ادب ہو۔ ابھی آپ نے بہت ہی خوبصورت شعر بھی سنا آزاد، اور اچھا مضمون آغا نے پیش کیا، اور آپ نے داد دے کر ذوق، اپنے ذوق کا مظاہرہ کیا۔ اس سے اندازہ ہو کہ اہل ادب بھی ہیں انشاءاللہ، اور خدا آپ کو مزید مؤدب بنائے انشاءاللہ۔ ایسے بیانات احادیث کے اندر مختلف ابواب میں ایسی احادیث ہیں جن کو کہا جاتا ہے اصطلاح ادبی میں تمثیلی بیان، یعنی سمبولک بیان ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک حقیقت ہماری زبان میں بتائی جائے۔ قدرت اللہ نے دی ہے انبیاء کو اور ائمہ اطہار کو کہ ملکوتی حقائق زمینی زبان میں بیان کرتے ہیں، اور خلاف ان بزرگوں کے کہ جو زمینی حقائق ملکوت کی زبان میں بیان کرتے ہیں، جو صرف ملائکہ ہی سمجھ سکتے ہیں، زمین پہ کوئی ان کی بات نہیں سمجھ سکتے، یعنی زمین کی بات بھی ملکوت کی زبان میں بیان کرتے ہیں۔ لیکن ائمہ کو خدا نے یہ توفیق دی ہے اور یہ قدرت و طاقت دی ہے کہ ملکوت کے حقائق زمینیوں کی زبان میں بیان کرتے ہیں۔ لہذا باتیں ملکوت کی کرتے ہیں، زبان ہماری استعمال کرتے ہیں، ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زمینیوں کو ملکوت میں پہنچانا ہے، نہ ملکوت کو زمین پہ لے کر آنا ہے۔ انہیں وہ حقائق اس طرح سے بتائیں کہ یہ یہاں سے وہاں منتقل ہو جائیں۔ اس لیے تمثیلی زبان ہے، یعنی ہماری بول چال میں، نہ یہ کہ آپ یوں کہیں کہ ایسے ہی ہوا ہوگا یا اسی طرح سے عقل بنائی گئی ہے یا آدم کو اسی طرح سے چیزیں عطا ہوئی ہیں۔ بیان یہ ہے کہ خداوند تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم کو خلق فرمایا، خلق فرما کر جناب جبریل کو روانہ کیا، تین چیزیں دے کر۔ آپ نے بنا تو دیا آدم کو، آدم کی ضروریات بھی بھیجی بعد میں، یوں نہیں کہ آدم کو کہہ دیا آپ چلے جو زمین پر اور ضروریات نہ دی ہوں۔ اب عقل الہی کے خلاف ہے۔ جو کچھ آدم کو چاہیے تھا وہ خدا نے آدم کو عطا کیا، ابنائے آدم کو، بنی آدم کو بھی عطا کیا، ہم سب کو بھی اللہ نے وہ سب کچھ عطا کیا۔ جبریل آئے آدم علیہ السلام کے پاس آ کر کہا، آدم، اللہ نے آپ کو پیدا کر دیا، خلق کر دیا، زندہ کر دیا، مسجود ملائکہ قرار دیا، اب آپ کی ضروریات بھی اللہ نے مجھے دی ہیں۔ تین چیزیں اللہ نے دی ہیں، تینوں آپ کی ضرورت ہیں، لیکن دوسری طرف سے مجھے ہدایت ہے، یعنی جبریل کو اللہ کی طرف سے ہدایت ہے کہ یہ تینوں نہیں دینی آدم کو۔ تینوں ضروری ہے آدم کے لیے، لیکن تینوں دینی نہیں ہے۔ آدم کو کہ ان میں سے ایک کو چن لے، اختیار آدم کا ہے، ان تینوں میں سے ایک کو انتخاب کر لے۔ جس کو انتخاب کرے گا وہ آدم کے پاس رہے گی، باقی دو واپس لے آنا۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ آدم نے پوچھا کون سی چیزیں ہیں؟ اصول کافی کی بات کر رہا ہوں۔ اصول کافی میں حدیث ہے حضرت امام صادق علیہ السلام سے،
دین، پہلی چیز جو خدا نے دی وہ دین، یعنی ہدایت کا مجموعہ، تعلیمات، اوامر، نواہی، آگہی، یہ سارے دین جو مجموعہ ہے پورا، یہ دین ایک چیز دین لے کر آئی۔ دوسری چیز حیا، بنی آدم کی زینت و شرف حیا ہے۔ حیا سے انسان، حیات سے ہے، حیا یعنی شرم، انسانیت شرم ہی کا دوسرا نام ہے۔ کہ آج دنیا بے شرموں کے حال میں ہے، ساری دنیا پر بے شرمی کا سایہ چھایا ہوا ہے، اور بے شرمی کی وجہ سے یہ سب ظلم و جنایت ہو رہا ہے۔ سب سے بڑا بے شرم جس نے سب سے بڑا ظلم کیا، آج بے شرم ترین انسان روئے زمین پر یہی یزید جو گیا اور اس کی جگہ پر دوسرا جانشین بنا اس کا، اور تمام لوگ کو سوچ رہے ہیں کہ یہ کوئی بشر کا نجات دہندہ آ گیا ہے، گویا یعنی گویا جس کی انتظار کی ہمیں وہی ظہور کر آیا ہے۔ وہ مجھے معلوم نہیں کہ گورا یزید گیا، اس کی جگہ کالا یزید آ گیا ہے۔ صرف اس کے ابھی ابتدائی چار سرجری کا انجام دے گا تاکہ اس کی غلطیوں اور گندگی کو دھوئے، لیکن ظاہر ہے کہ گندگی کو دھوتے ہوئے خود بھی انسان گندا ہوتا ہے۔ وہ پہلے اتنی گندگی مچا کے گیا ہے کہ اب ساری امریکی قوم مل کر بھی دھوئے تو نہیں دھو سکتے اس کو، اگر زمزم سے بھی دھوئے تو پاک نہیں ہوگی۔ یہ گندگی ایک ہی صورت میں دھل سکتی ہے کہ مظلوم و مستضعف و ستم رسیدہ قومیں سب اٹھ کر اس گندگی کو ان سب ظالموں سمیت دفن کر دیں اپنے ہاتھ سے۔ مرد آباد، مرد آباد، امریکہ مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد، امریکہ مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد، امریکہ مرد آباد۔ بے شرم لوگ ہیں سب سے زیادہ بے حیا، بے شرم، بے حیائی پوچھو بتا میں نے صرف ان چند عورتیں جن کا دوپٹہ پیچھے کھسکا ہوتا ہے ہمیں سمجھیں گے یہی بے حیا ہے، یا وہ مرد مثلاً جو بعض اوقات ایسا ہولیا بنا لیتے ہیں یا اقدامات کرتے ہیں، یہ بھی ہے بے حیا، لیکن یہ گلی کے بے حیا ہے، ایک محلے کے بے حیا ہے۔ ہمیں جب امر بالمعروف کرتے ہیں تو گلی محلے کی غلطیاں نظر آتی ہیں، لیکن ساری دنیا کے اوپر گندگی پھیلانے والے نظر نہیں آتے۔ اور سید الشہداء یہی بتا رہے تھے کہ اگر امر بالمعروف کر لیں تو سب سے پہلے سلاطین جور کو کرو، اور اگر نہی عن المنکر کر لیں تو سب سے بڑا منکر ظالم حکمران ہے، سب سے بڑا منکر ظالم حکمران ہے۔ اب یہ لوگ بے شرم، ان کی بے شرمی کی وجہ سے ساری دنیا کے اندر بے حیائی اور بے شرمی ہے۔ دوسری چیز حیا، شرم آدم کو دی کہ اے آدم تو اور تیری اولاد شرم کے بغیر اپنی آدمیت نہیں بچا سکتے۔ شرم انسانیت شرم کے اندر ہے، حیا کے اندر ہے، نہ عورت بے حیا ہو اور نہ مرد بے حیا ہو، دونوں باحیا ہو۔ اور تیسری چیز حضرت جبریل نے آدم کو اس حدیث کے مطابق، امام علیہ السلام کے فرمان نورانی کے مطابق، تیسری چیز جبریل نے عقل پیش کی۔ آدم تیسرا تحفہ اللہ کا عقل ہے، لیکن آیا تینوں ضرورت ہے آپ کی، تینوں کے بغیر چارہ نہیں ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ آدم کو ایک لے لے باقی دو واپس کر دے، او ایک چن لو۔ حضرت آدم نے عقل لے لی، آدم نے عقل کو انتخاب کر لیا۔ انتخاب کرنے کے بعد جبریل نے شرم اور دین دونوں کو کہا کہ آپ واپس لوٹ جاؤ۔ آدم نے آپ کو انتخاب نہیں کیا، انہوں نے، کیونکہ اللہ کا حکم جبریل کو یہی تھا کہ جبریل ایک دینی ہے، آدم کو دو لوٹا دینی ہے۔ تو دین اور حیا نے جبریل کو کیا جواب دیا کہ جبریل آپ کو اللہ نے یہ فرمان دیا کہ تین چیزیں آدم کے پاس لے کر جاؤ، آدم کو کہو ایک چون لے دو واپس کر دے۔ آپ نے جو کچھ اللہ نے کہا وہ انجام دے دیا، لیکن اللہ نے ہمیں بھی کچھ کہا تھا آتے ہوئے، اور کیا کہا تھا؟
کہ دین اور حیا کو اللہ نے یہ کہا تھا کہ جہاں پر عقل ہو وہاں تم رہنا، جہاں عقل ہو وہاں تم رہنا۔ لہذا آپ نے اپنی معمولیت انجام دی، ہم نے بھی اپنی معمولیت انجام دینی ہے، ہم نے عقل کا ساتھ نہیں چھوڑنا۔ اس لیے عزیزاں، دین ہو یا حیا، دار و مدار سارا عقل کے اوپر ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے قیمتی ترین جوہر انسان کو عقل دیا ہے۔ اگر عقل ہو آدمیت بھی ہے، اگر عقل ہو انسانیت بھی ہے، اگر عقل ہو شرم بھی ہے، اگر عقل ہو حیا بھی ہے، اگر عقل ہو عزت بھی ہے، اگر عقل ہو انسان کے اندر گویا دین بھی موجود ہے، اور اگر عقل نہ ہو کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، حبیب خدا خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عقل کے اوپر ہے سارا دار و مدار، عقل کے اوپر ہے۔ دین عقل کے ساتھ، آدمیت عقل کے ساتھ، شرم و حیا عقل کے ساتھ ہے۔ لاہور میں رکشوں کے اوپر ٹریفک کی شاعری، ٹریفک کی ادبیات خاص مخصوص ہوتی ہیں، یہاں بھی ہے، اسلام آباد میں بھی۔ میں لاہور کی جملہ کیونکہ وہاں پڑھا ہے، ٹریفک کے رکشے کے پیچھے لکھا ہوا یہاں سنا رہا ہوں، ورنہ یہاں بھی لکھا ہوگا کسی جگہ۔ ایک اچھا ذوقہ ٹریفک کی ادبیات میں بڑے بامانی شعر اور جملے لکھے ہوتے ہیں، اگرچہ ٹرکوں پہ اور ٹرالیوں پہ اور رکشوں پہ لکھے ہوتے ہیں، جگہ مناسب نہیں ہوتی، لیکن باتیں بڑی قیمتی بعض اوقات لکھی ہوتی ہیں۔ انہیں حکیمانہ جملوں میں سے ایک یہ جملہ لکھا ہوا تھا پنجابی میں کہ عقل ہو تو سوچا ہی سوچا، عقل نہ ہو تو موجا ہی موجا، عقل نہ ہو تو موجا ہی موجا۔ اب یہ موجیں ساری اس وقت اسی وجہ سے کہ عقل نہیں، عقل کے مقابلے میں جہل ہے۔ اسی حدیث شریف اصول کافی یا کتاب عقل والجہل، عقل کو جہل کے مقابلے میں رکھا گیا ہے۔ اس جہل سے مراد نادانی نہیں ہے، اس جہل سے مراد حماقت ہے، سفاہت۔ بسا اوقات جہل کا معنی ہوتا ہے لا علمی، اور بعض اوقات جہل کا معنی حماقت اور سفاہت استعمال ہوتا ہے۔ آپ کے جہالت و جاہلیت، یہ فرق ہمارے حضرت استاد جوادی عامری رحمۃ اللہ علیہ جو معروف ہے، شناختہ شدہ شخصیت ہیں اور اہل ادب بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، یہ لطیف فرق وہ بیان فرماتے ہیں کہ جاہلیت اور جہالت میں فرق ہے۔ جہالت علم کے مقابلے میں ہے، علم نہ ہو تو جہالت ہے، عقل نہ ہو تو جاہلیت ہے، عقل نہ ہو تو جاہلیت ہے۔ لہذا بعثت سے پہلے کے زمانے کو زمانہ ہی جاہلیت کہا جاتا ہے، جہالت کا زمانہ نہیں کہا جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہالت علم کے مقابلے میں ہے۔ بعض اوقات علم ہوتا ہے، علم کے ہوتے ہوئے جاہلیت بھی ہوتی ہے۔ علم موجود ہے لیکن جاہلیت بھی موجود ہے، یعنی سفاہت و حماقت بھی موجود ہے۔ مخلوط نہ ہو جائے علم اور عقل، مخلوط نہ ہو جائے۔ عقل الگ چیز ہے، علم الگ چیز ہے۔ علم یعنی گہرائی، حقائق کا انکشاف، جیسے کل سادہ سی مثال دی تھی تاکہ سب سمجھ جائیں۔ علم یعنی یہ جان لینا کہ رات ہے یا دن ہے، یہ علم ہے، یہ علم ہے۔ یہ چاہے مدرسے میں بیٹھ کے پڑھ لے، خواہ یونیورسٹی میں بیٹھ کر پڑھ لے، کالج میں بیٹھ کر پڑھ لے، اس میں چھوٹی ڈگری لے لے یا بڑی ڈگری لے لے، علم یہ بتاتا ہے انسان کو کہ دن ہے یا رات ہے۔ لیکن عقل کیا بتاتی ہے انسان کو؟ عقل یہ بتاتی ہے انسان کو کہ اگر رات ہے تو رات کو تجھے کیا کرنا چاہیے، کیسے ہونا چاہیے، اگر دن ہے
تو دن میں تجھے کیا کرنا چاہیے اور تجھے کیسے ہونا چاہیے، یہ عقل ہے۔ کبھی علم آ جاتا ہے انسان کے پاس اور بڑی بڑی ڈگریاں بھی موجود ہوتی ہیں، لیکن عقل موجود نہیں ہوتی۔ لہذا بے وقوف یا سفہا دو طرح کے ہو جائیں گے۔ وہ سفہا جو عالم بھی ہیں سفیہ بھی ہیں، اور وہ سفہا جو سفیہ ہیں لیکن عالم نہیں ہیں، یعنی جاہل بھی ہے، جہالت بھی ہے، جاہلیت بھی ہے، جہالت بھی ہے اور جاہلیت بھی ہے۔ لیکن بعض اوقات پڑھے لکھے ہیں، تعلیم یافتہ ہیں، اعلیٰ ڈگریاں انہوں نے لی ہوئی ہیں، لیکن عقل نہیں ہے ان کے اندر۔ حقائق وہ بخوبی سمجھتے ہیں، کتابیں بڑی پڑھ پڑھتے ہیں، زبانیں بڑی پڑھ بولتے ہیں، دنیا کی نایاب ترین زبانیں بولتے ہیں، وہ زبانیں جو مشکل ہے سیکھنا وہ یہ پڑھ بولتے ہیں، لیکن عقل اندر موجود نہیں ہے۔ انہیں یہ نہیں معلوم ہوتا کہ اس وقت کیا زمانہ ہے، کیا حالات ہیں اور کس اقدام کی ضرورت ہے۔ یہ تشخیص نہیں دے سکتے۔ جو یہ تشخیص نہ دے سکے اسے احمق اور بے وقوف یا اس کو جاہل کہتے ہیں۔ قرآن روکتا ہے کہ سفہا کے ہاتھ میں، ان جہلاء کے ہاتھ میں جن میں عقل نہ ہو، عقل سے مراد میں تاکید کر رہا ہوں اس نقطے پر کہ عقل یعنی وہ قوت جس کی مدد سے انسان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اسے کیا اقدام کرنا چاہیے، کیا عمل کرنا چاہیے، کیسی زندگی بسر کرنی چاہیے، کس سمت رخ کرنا چاہیے، جو انسان کے عمل اور فرائض کا تعین کرے اس کا نام عقل ہے۔ لیکن جو حقائق کو انسان کے سامنے لا کر کھڑا کر دے اس کا نام علم ہے۔ علم سے عقل نہیں آتی، اگرچہ علم سے عقل کو مدد ضرور ملتی ہے۔ اگر عقل ہو انسان کے اندر، علم بھی آ جائے، اس عقل کے پاس نور بھی ہے، اس کے پاس قوت اقدام بھی ہے، اور نور کے اندر اس نورانی علم کے ذریعے سے وہ نورانی اقدام بھی کر سکتی ہے۔ لیکن بعض اوقات عقل ہوتی ہے، علم نہیں ہوتا، یعنی عقل اندھیرے کے اندر ہے۔ عقل ہے لیکن تاریکی کے اندر چامن دنیا مار رہی ہے، عقل ہے بھٹکی ہوئی ہے، بہتی ہوئی ہے۔ اس لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو مبعوث کیا، آسمانی کتابیں نازل کی تاکہ عقل بشری اندھیرے میں نہ رہے، اندھیرے میں نہ رہے۔ اور خداوند تبارک و تعالیٰ نے ولایت کا نظام اسی لیے قائم کیا کہ بشریت کو ظلمت سے اور اندھیرے سے نکالا جائے، ظلمتوں سے نکالا جائے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ ولی ہے، ولی کا کام کیا ہے کہ لوگوں کو، انسانیت کو نور کی طرف نکالے، ظلمتوں سے اور تاریکیوں سے نکالے۔ اور فرمایا والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ لیکن جو نور ولایت کے تحت نہ ہو وہ ولایت طاغوت کے تحت ہیں۔ طاغوت کا کام ان کو نور سے نکال کر ظلمتوں میں لے جانا ہے، ان کو تاریکیوں کے اندر لے جانا ہے، ان کو اندھیروں کے اندر لے جانا ہے۔ عقل اس قوت کا نام ہے جس کی مدد سے انسان تشخیص دیتا ہے مجھے کیا کرنا چاہیے، اور وہی کام کرتا بھی ہے، یعنی فیصلے کی قوت کا نام عقل ہے۔ علم حقائق کی شناخت کا نام ہے، حقائق کے انکشاف کا نام ہے۔ قرآن سختی سے بہت حساسیت رکھتا ہے۔ قرآن ہدایت کا رکن ہے، ہدایت کا جامع نظام جب اللہ نے وضع کیا، مقرر کیا، صاف بیان کر دیا کہ وہ امور جو تمہاری زندگی اور آخرت سے مربوط ہوں، جو تمہارے دین و دنیا سے مربوط ہوں، جو تمہاری سعادت و نجات سے جن کا تعلق ہو، ان امور کی زمام بے عقلوں اور بے وقوفوں کے ہاتھ میں مت دینا، بے وقوفوں کو مت دینا۔ اگر تم نے وہی امور بے وقوفوں کو دے دیے تمہیں کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے، یہ بے وقوف تمہیں دبونے کے لیے کافی ہے۔ انشاءاللہ اگر فرصت ہوئی احادیث نورانی ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی، جس میں بیان فرمایا ہے کہ کبھی بھی بیوقوف کے ساتھ دوستی نہ رکھو، اس کو اپنا دوست بھی نہ رکھو، کیونکہ بیوقوف دوست ہر دشمن سے بڑا دشمن ہے۔ ہوتا دوست ہے لیکن اس کی دوستی سب سے بڑی دشمنی ہے۔
ہر دشمنی سے بدتر ہے۔ اگر تم نے بیوقوف کو اپنا حکمران چن لیا، یہ ہر دشمن سے بڑا دشمن ہے۔ اگر تم نے کسی بیوقوف اور احمق کو اپنے دین کی ڈور دے دی، ہاتھ میں تھما دی، یہ سب سے بڑا دشمن ہے تمہارا۔ میرے ساتھ نمونے بھی یاد کرتا چلوں گا، لیکن ہمارے اندر انسانی ہمدردی پھوٹ پھوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ ہم نے دیکھا خدا نے تو ان کو معلوم کر دیا، چلو ہم ہی ان کو کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں۔ ملک بھی انہی کو دے دیا، دین بھی انہی کو دے دیا، بیت المال بھی انہی کو دے دیا، سب کچھ جو بنایا تھا وہ سب کچھ ان کو دے دیا کہ یہ طبقہ محروم نہ رہے۔ عقل سے تو ویسے محروم ہے ہی ہے، کم از کم باقی چیزوں سے محروم نہ ہو۔ اور بعض شعبے تو ایسے ہیں کہ جن میں گویا معیار بھی سمجھا جاتا ہے کہ اس کے لیے ضرور بیوقوفی ہونا چاہیے، عقل مند کو اس شعبے میں آنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے اس لیے اشارہ کیا تھا کہ بیوقوفوں کی بستی، یعنی جہاں پر زمان امر بیوقوفوں کے ہاتھ میں ہو، احمقوں کے ہاتھ میں ہو، اس ملک کا حال کیا ہوگا؟ وہی جو آج پاکستان کا ہے۔ ملکی حالات سے الحمدللہ آپ سب سے زیادہ باخبر ہیں، مرکز میں رہتے ہیں، آپ سے خبریں نکلتی ہیں، دنیا تک پہنچتی ہیں، آگاہ ہونا چاہیے سب کو۔ اس وقت آپ کی سیاسی حالات، آپ کی معیشت کی صورتحال، آپ کے امن عامہ کی صورتحال، آپ کے بارڈروں اور سرحدوں پر بنی ہوئی صورتحال، اور آپ کی بیت المال کی صورتحال، آپ کی تعلیم و تربیت کی صورتحال، اور آپ کے بےروزگاری کی صورتحال، اور سب سے بڑھ کر اس ملک کے اندر مذہب اور دین کی صورتحال سب کے سامنے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شاید اگر بیان کیا جائے تو حق ادا نہیں ہوگا۔ جو دیکھ رہے ہیں سب کچھ وہ بہترین بیان ہے، جو کچھ آپ صبح شام دیکھ رہے ہیں، یہ کس کا کیا جا رہا ہے؟ یہ سب بیوقوفوں کا انتظام، سب بیوقوفوں کا کیا جا رہا ہے۔ احمقوں نے یہاں تک پہنچایا، کچھ احمد جو سیاست کے ایوان میں جا بیٹھے، اور کچھ احمد جنہوں نے دین کی زبان سنبھال لی، دین کے ٹھیکیدار بن بیٹھے، دونوں نے مل کر ملک بھی ڈبویا، دین بھی ڈبویا۔ اور آج ایک پاکستانی شہری کے لیے اس ملک میں رہنا اس کے لیے حرام بنا دیا۔ بیوقوفوں کے ہاتھ میں جب زمام آ جائے یہی صورتحال بنتی ہے۔ جن لوگوں کو بھیجتے ہیں دین کی طرف، دین جو تعلیم کے لحاظ سے، فہم کے لحاظ سے مشکل ترین شعبہ تعلیم ہے۔ جتنے تعلیمی شعبے ہیں، تعلیم یافتہ حضرات تصدیق کریں گے، اگر شاخوں کسی کو تجربہ کر کے دیکھیں، یہاں پر اعلیٰ تعلیم یافتہ بھی ہیں، اپنے اپنے شعبے سے وہ تعلیم اللہ نے آپ کو دے دی، توفیق آپ نے حاصل کر لی، اب چند دن کے لیے دین آ کر پڑھ کے دیکھ لیں، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ آسان ہے یا مشکل۔ دشوار ترین شعبہ، مشکل ترین شعبہ تعلیمی علم دین ہے، دین سمجھنا، واقعی اللہ کا دین سمجھنا۔ دین بنانا آسان ہے، دین سمجھنا بہت مشکل ہے۔ دین بنانا بہت آسان ہے، ایک جاہل انپڑھ آدمی بھی دین بنا لیتا ہے اپنا۔ لہذا دیکھتے ہیں جب یہ بنا ہوا سمجھنا مشکل ہے تو کیوں نہ ہم خود بنائیں آسان سا دین۔ یہ دین کا ایک ٹکڑا کاٹ کے قصاب کی طرح، کسائی کی طرح کاٹ کر اس کو الگ کر کے اسی کو کہنا یہی میرا سارا دین ہے، یہ کام آسان ہے۔ یعنی دین کے حصے بکھرے کرنا، دین کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا، یہ بہت آسان کام ہے، لیکن ٹکڑے کیے بغیر دین کو جیسا ہے ویسے سمجھنا بڑا دشوار کام ہے عزیزان، سخت دشوار کام ہے دین سمجھنا۔ یعنی اگر میں یہ کہوں آپ سے کہ تمام جتنے بھی شعبے ہیں علم جو سب میں دشوار ترین ہے، تو مبالغہ نہیں کر رہا، کیونکہ کچھ شعبہ علمی شعبوں سے تھوڑا بہت سروکار ایک طالب علم کی حیثیت سے رہا ہے۔ سب سے بڑا مشکل علم کسے کہا جاتا ہے؟ سب سے بڑا مشکل علم فلسفہ۔ جنہوں نے نہیں پڑھا ان کے لیے بہت ہی مشکل ہوتا ہے، جو پڑھتے ہیں ان کے لیے بھی مشکل تو ہوتا ہے۔
اور ہے حقیقت میں فلسفہ دشوار علم ہے، لیکن ایک فیلسوف بننا بہت آسان ہے، دین شناس بننا بہت مشکل ہے۔ فیلسوف بننا بہت آسان کام ہے۔ میں بے اطلاع نہیں ہوں، بے خبر نہیں ہوں فلسفے سے، اس لیے عرض کر رہا ہوں، یعنی ایک چھوٹے سے عقیر ادنا سے طالب علم کی حیثیت سے آپ کی خدمت میں ذمہ داری کے ساتھ یہ جملہ عرض کر رہا ہوں۔ یہ نہیں کہ پتہ نہیں فلسفہ دیکھا یا نہیں دیکھا، نہ، اللہ تعالیٰ نے تھوڑی بہت جو توفیق دی اس میں زیادہ اسی شعبے سے تعلق رہا، اسی شعبے سے تعلق رہا، اور اس شعبے کی مشکل کا احساس کرتے ہوئے یاد کر رہا ہوں آپ کو کہ بارہا درجہ فلسفہ سے زیادہ دین مشکل ہے۔ فلسفہ کن طرح علموں کو پڑھنا چاہیے؟ جو میٹرک میں فیل ہو جائے، جو اور کسی جگہ فٹ نہ ہو ان کو فلسفہ پڑھانی بھیج دینا۔ فلسفہ کون پڑھنے آتے ہیں؟ وہ جو ریاضی میں سب سے اعلیٰ استعداد رکھتے ہوں وہ فلسفے کے لیے کوالیفائی کرتے ہیں۔ جو ریاضی میں استعداد نہ رکھتے ہوں، اعلیٰ استعداد، وہ فلسفے کے لیے مناسب نہیں ہوتے۔ اعلیٰ کوالیفائڈ لوگ لاتے فلسفہ پڑھنے کے لیے، امتحان کیا جاتا ہے، غربی فلسفہ ہو، شرقی فلسفہ ہو، اسلامی فلسفہ ہو، غیر اسلامی فلسفہ ہو، سب کے لیے یہ شرط ہے۔ قدیم سے یہ جملہ تو اب فلسفے کا نہیں، عام محاورے کا ہو چکا ہے کہ افلاطون نے جو اپنی اکیڈمی بنائی ہوئی تھی، اکیڈمیا، اس کے دروازے کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ جو ریاضی میں فارغ التحصیل نہ ہو وہ ادھر آنے کی جرات یا زحمت نہ کرے، کہ ہمارے یہاں اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یعنی ریاضی میں، میتھ میں جو نہ پاس کر چکا ہو یا اعلیٰ درجے پر نہ فائز ہو وہ فلسفہ پڑھنے کی زحمت نہ کرے، اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر۔ لیکن دین کی طرف جس طبقے کو بھیجا جاتا ہے دین پڑھنے کے لیے، مشکل ترین شعبہ تعلیم جس کے لیے دین پڑھنے کے لیے جس طبقے کو انتخاب کیا جاتا ہے، روانہ کیا جاتا ہے، اور وہی طبقہ یا پڑھ لے کے پھر دینی معلومات اکٹھی کر لیتا ہے، دینی معلومات لے کر عالم دین کے روپ میں آ کر قوم کو جب دین کی زبان میں قوم دین کی زبان سنبھال لیتا ہے قوم کے اندر، پھر اس دین کے ذریعے سے وہی حشر کرتا ہے جو آج پاکستان کا بنا ہوا ہے، وہی بنا دیتا ہے۔ میں اب زیادہ حوالے نہیں دیتا، ایک آنکھوں دیکھا منظر اسی شہر کا، خدا تعالیٰ نے توفیق دی، یہی اسی شہر میں مدرسہ اہل البیت میں توفیق تعلیم ہوئی، ابتدائی تعلیم میں نے یہی پڑھوائی آپ کے شہر میں چند سال بعد۔ بزرگان ابھی تو بزرگ ہو گئے، اس وقت جوان تھے، ہم بھی جوان تھے، وہ بھی جوان تھے، ابھی بوڑھے ہو گئے ہیں۔ یہیں پر مدرسے کے اندر ایک بزرگوار اپنے فرزند کو لائے داخلہ دلوانے کے لیے۔ یہ کہتے ہیں فارسی میں کہتے ہیں مشتی از خروار، نمونے مشتی از خروار، یعنی ڈھیر سے ایک مٹھی نمونے کے طور پر، جیسے دیگ ہوتی ہے دیگ، وہ دیکھنے کے لیے کہ گلے ہیں یا نہیں گلے، تو ساری دیگ کو نہیں ٹیسٹ کیا جاتا بلکہ ایک دانہ نکال کے اس کو انگلیوں میں مسلتے ہیں کہ گلا یا نہیں، اور ایک دانے سے پتہ چل رہتا ہے دیگ ساری کیا ہے۔ یہ بزرگوار لائے اپنے فرزند کو کہ اسے داخلہ دیا جائے۔ استاد بزرگوار شیخ صاحب خدا حفظ کرے، انہیں سلامتی عطا کرے، وہ ان کے پاس آئے اور کہا کہ اسے داخلہ دے دیں۔ انہوں نے بھی کوئی تاکید نہیں کی ایسی کہ تعلیمی ڈگری اعلیٰ ہو تو داخلہ ملے گا، کیونکہ پہلے سے ان سبھی موجود تھے، پڑھ رہے تھے۔ ایک فارمیلٹی یا جو بھی تھا پوچھ لیا کہ آپ کے صاحبزادے کی تعلیم کتنی ہے، کیا ہے، بس تعلیم کا نام آنا تھا، صاحبزادہ تو صاحبزادہ صاحب بگڑ گئے اور کہنے لگے کہ جناب شیخ صاحب آپ عجیب بات کرتے ہیں، یہ جانور
بیٹے کا نام لیا صاحبزادے کا، کہا یہ جانور اگر تعلیم حاصل کرتا تو میں یہاں لاتا اس کو، پڑھنے کے لیے لاتا اس کو۔ پھر انہوں نے بتایا کہ اس کو میں نے کیا کیا، کہاں کہاں ڈالا، یہ بھاگ گیا وہاں سے، کہا اسکول میں ڈالا وہاں سے بھاگ گیا، پھر اس کو ویگن کے ساتھ کنڈکٹر کے طور پر ڈالا وہاں سے بھی بھاگ گیا، پھر ویلڈنگ کی دکان پہ اس کو ڈالا وہاں سے بھی، ایک دو اور شعبے بتائے جو مجھے یاد نہیں، کہا اس نے کسی جگہ کام نہیں کیا، تو میں نے اس کو کہا کہ بچوں تیرا بندوبست کرتا ہوں میں۔ وہ بچوں کو لے کر آ گیا بندوبست کی جگہ پر۔ وہ یہ بچوں جب پڑھ جائے گا، یہ پوری قوم کو بچوں بناتا ہے، یہ تھوڑا بہت تو سیکھ لے گا کچھ نہ کچھ عربی، یہ سب کو بچوں بناتا ہے۔ عزیزاں المیہ یہی ہے، بظاہر لطیفہ لگتا ہے لیکن حقیقت میں مصیبت ہے، حقیقت میں مصیبت ہے۔ بہت المیہ ہے، سادہ اور سرسری نہ لیں اس کو، اس کے اثرات ابھی دیکھیں جو ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ میں نے اشارہ کیا نا کہ ٹی وی پر بیٹھ کر جب آپ تبصرے سنتے ہیں، ایسے مبصرین تبصرہ نگار جنہیں خود بھی حالات کا صحیح اندازہ، ایک کالم پڑھتا ہے وہ آ کر ادھر سناتا ہے، اس کا تبصرہ سن کر ایک دوسرا کالم لکھتا ہے، اس کا کالم پڑھ کے پھر ایک اور تبصرہ کرتا ہے، ایک تسلسل ایک چین بنا ہوا ہے یہ ایک بات کرتا ہے جیسے ممبروں پر ہوتا ہے، ایک آدمی تقریر کرتا ہے، دوسرا اس کی کیسٹ سنتا ہے، کیسٹ سن کے پھر ممبر پہ پڑھتا ہے، پھر سننے والا اس کی کیسٹ سنتا ہے، پھر نسل اندر نسل کو صدری علم کہتے ہیں۔ ایک کتابی علم ہے اور ایک صدری علم ہے جس کا کوئی حوالہ نہیں ہوتا۔ اب یہ صدری تبصرے ایک ذہن میں خمار آتا ہے، وہ بات کر دیتا ہے، اس سے دوسرا سنتا ہے، آگے پھیلاتا جاتا ہے تاکہ ملکی حالات کیسے سدھریں گے، وہ ملکی حالات سدھریں گے۔ ابھی وکیل کہتے ہیں عدلیہ بحال و ملک سدھر جائے گا، وہ دوسرے کہتے ہیں جمہوریت بحال و ملک سدھر جائے گا، وہ تیسرے کہتے ہیں کہ مطالبات سن لو یہ حالات سدھر جائیں گے۔ سب کچھ ہو رہا ہے اس ملک کے اندر اور آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں سب، سیاستدان، انتظامیہ، فوج، بیوروکریسی، علماء، مذہب، سیاسی پارٹیاں، دینی جماعتیں، شیعہ و سنی، سب تماشائی بنے ہوئے ہیں اس ملک کے اندر۔ ابھی تک آپ کے سرحد کے اندر 188 سکول مسمار کر چکے ہیں۔ سکول تو کسی فرقے کے نہیں ہے، پہلے یہ سمجھتے تھے نا فرقہ واریت ہے اس ملک کے اندر، سکول تو فرقہ نہیں، تعلیم کی جگہ ہے۔ کیسے پہلے لڑکیوں کو نہیں پڑھنے دیں گے، اور لڑکیوں کو مسمار کرتے کرتے لڑکوں کے بھی مسمار کر دی، سکول نہیں پڑھنا، سکول نہیں آپ پڑھنے دیں گے۔ اس کو کیا سمجھتے ہیں آپ؟ یہ دین ہے، یہ مذہب ہے، سب اخبار میں پڑھ لیا، یہ افسوس بھی نہیں ہوتا ان چیزوں پر۔ ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ آج کوئی ڈرامائی کام ہوا یا نہیں ہوا، ڈرامے دیکھنے کے، ہم کامیڈی فلمیں دیکھنے کے عادی ہو چکے ہیں، اس لیے ٹریجڈیوں پر ہمیں کوئی اثر نہیں ہوتا۔ جس طرح بمبئی کا ڈرامہ اور کامیڈی ہے، اس طرح کی چیزوں میں بہت شوق ہے، کیا ہوا اس کا، اس کے ایس ایم ایس چلاتے ہیں۔ یہ ٹریجڈی ہے، یہ المیہ ہے ملک کے ساتھ، یہ تباہی ہے ملک کی، یہ قوم کی تباہی ہے۔ جب اس کے اندر ایسے احمق پیدا ہو جائیں، ایسے بیوقوف پیدا ہو جائیں جو اس قوم کی بنیاد کو ویران کر رہے ہوں، اور کچھ بیوقوف ان کی سرپرستی کر رہے ہوں، اور کچھ بیوقوف بیٹھ کر تماشا دیکھ رہے ہوں، یہ بیوقوفوں کی بستی کا بنے گا کیا؟ پھر یہ نوبت پہنچی کیسے؟ ہم ہمیشہ اسی دن کی بات کرتے ہیں، اس سے پہلے دن کی بھی نہیں سوچتے کہ یہ ہوا سب کچھ کیسے، یہ کیسے یہ نوبت یہاں تک پہنچائی؟ دین کو پائمال کرنے کی وجہ سے، عقل کو پائمال کرنے کی وجہ سے۔ پوری دنیا کے اندر رہتے ہیں لوگ، مسلم و غیر مسلم دنیا، ان کے مذاہب بھی ہیں، ان کے اندر احساسات بھی ہیں، ان کے اندر جذبات بھی ہیں، ان کے اندر تنگ نظر بھی ہیں، ان کے اندر وسیع نظر بھی ہیں۔ مذہبی دنیا میں سب کچھ ہے، آپ ہندو مذہب میں دیکھیں، بدھسٹ میں دیکھیں، کرسچینٹی میں دیکھیں، یہودیت میں دیکھیں، اور دوسرے مذاہب ہم نہیں جانتے ان کے اندر بھی
مذاہب کے اندر ہر طبقہ موجود ہوتا ہے، لیکن پاکستان نرانا کام ہو رہا ہے یہاں پر، ایک الگ الگ سرزمین ہے۔ یہ سب اس وجہ سے کہ ہم نے اصلی صورتحال کو قرآن سے نہیں جانچا، آئینہ قرآن کو نہیں بنایا، قرآن کے آئینے میں اپنی امت کو اور اپنے آپ پر اپنے ملک کو نہیں دیکھا کہ جس دن احمد یہ راستہ کھول رہے تھے، اس گلی میں جانا چاہتے تھے، اس دن کسی نے ان کو نہیں سمجھایا، اس دن کوئی عقل مند نہیں آیا، ان کے آڑے نہیں آیا، اور ملک میدان بن گیا بیوقوفوں کا۔ بیوقوف اس ملک میں آج جو جی چاہتا ہے کرتے ہیں، جو جی چاہتا ہے کرتے ہیں، دین کے نام پر، سیاست کے نام پر اور مختلف عناوین کے طور پر جو جی چاہتا ہے کرتے ہیں، اور ڈرتے بھی نہیں کسی سے، پرواہ بھی نہیں کسی کے اوپر۔ یہ کس نے ان کے ہاتھ میں سونپ دیا، کس نے ان کو تھما دیا؟ اس میں ایک شبہ امت سے بھی متعلق ہے۔ امت نے اپنی تقدیر کیوں بیوقوفوں کو دی؟ اپنی زبان کیوں بیوقوفوں کو سونپی؟ کیوں صبح کے ہاتھ میں اپنا ملک دے دیا؟ جس پر آج افسوس کر کے تحریک کبھی افسوس مان رہی ہے۔ ذرا قرآن کی طرف آئے، قرآن ہمیں کیا ہدایت کرتا ہے، رہنمائی کیا کرتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ بے وقوف اس کو خود اپنا مان بھی بیوقوف کو مت دو جو اس کا اپنا ہے۔ مثال کے طور پر ایک نمونہ قرآن پیش کر رہے، ورنہ یہ طریقہ ادیبانہ نہیں ہے یا فصیحانہ نہیں ہے کہ ہر چیز کا نام لے کر مثلا ایک بڑی کتاب کتب 1000 صفحے کی لکھی جائے اور اس میں یہ کہا جائے کہ اسلام آباد میں بیوقوفوں کو کچھ نہیں دینا، لاہور میں بیوقوفوں کو کچھ نہیں دینا، گجرانوالہ میں بیوقوفوں کو نہ، یہ خود بیوقوفی ہے اس طرح کی باتیں کرنا کہ ایک شہر اور ایک گلی اور ایک محلے کا نام لے کر اور ایک شعبے کا نام لے کر یہ کہے کہ یہ بیوقوفوں کو نہ دینا۔ قرآن نے جب ایک معمولی سی چیز بیان کر دی کہ بیوقوف کو خود اس کا مال بھی اسے نہیں دو، وہ اپنے مال کو بھی ضائع کرے گا، تباہ کرے گا، تو کیا اس سے یہ انسان خود نہیں سمجھ سکتا کہ جب خود بیوقوف کا مال بیوقوف کو دینے کا حق ہمیں نہیں پہنچتا تو ملک کیسے اٹھا کے بیوقوفوں کو دے دیا؟ قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے، قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے، امریکہ کا جو یار ہے بازار ہے، بازار ہے، امریکہ کا جو یار ہے بازار ہے، بازار ہے، امریکہ کا جو یار ہے بازار ہے، بازار ہے، جو بکنے پر تیار ہے بازار ہے، بازار ہے، جو بکنے پر تیار ہے بازار ہے، بازار ہے۔ قرآن مجید میں آیت پڑھتا ہوں آپ کے سامنے تاکہ بات مستند ہو جائے۔ قرآن کی بات ہے، قرآن سے پڑھی جائے۔ درود پڑھیے محمد علیہ۔ سورہ واقعہ نساء میں آیا 5 میں، سورہ واقعہ نساء میں آیا نمبر 5، کم از کم ان آیات کو ضرور پڑھیے جا کر ترجمہ تفسیر کے ساتھ۔ لیکن ایک نقطہ اشارہ کرتا جو میں قرآن کریم کے حوالے سے کہ قرآن کی عموماً چونکہ ہدایت کی کتاب ہے، علمی کتاب نہیں ہے، جیسے کلاسوں میں، اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں یا مدرسوں میں جو طریقہ ہوتا ہے تعلیم دینے کا وہ علمی کتابوں کا اسلوب ہے، ہدایت کا اسلوب نہیں۔ ہمارے مزاج بن گئے اسکولوں کے اندر کہ اس طرح سے ہمیں پڑھایا جائے، یعنی تھیوری پڑھائی جائے ہمیں اور اصول بتائے جائیں ہمیں، دلائل دیے جائیں ہمیں، کہ اب آہستہ آہستہ دین نے بھی وہی، یعنی دینی تعلیم نے بھی وہی شکل اختیار کر لی ہے۔ اسی وجہ سے تعلیم پا لیتے ہیں ہم لیکن ہدایت نہیں پاتے، کیونکہ روش ہدایت والی نہیں۔
روش خشک علمی اکیڈمک روش اپنائی ہوئی ہے. اکیڈمک روش تعلیم کے لیے بہت اچھی روش ہے لیکن ہدایت کے لیے کارساز نہیں. اس لیے قرآن کا طریقہ کار اکیڈمک نہیں ہے کہ قرآن صرف بیٹھ کر تھیوری بتا رہا ہو، دلیل دے رہا ہو، پھر اس کے بعد چھوڑ دینا. ہمیشہ قرآن مجید نے بات کو عملی طور پر یعنی بات بھی کی ہے، اصل بھی بیان کر دی، فارمولہ بھی بیان کر دیا اور اس کو فٹ کر کے پریکٹیکلی اس کا ایک نمونہ بھی ساتھ بیان کر دیا کہ یہ فارمولہ ہے، یہ اس کا نمونہ ہے، تاکہ کسی کو یہ شکوہ یا گلا نہ رہے کہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی. اسی طرح سے تھا رسول اللہ بھی اسی طرح سے لوگوں کو ہدایت کرتے تھے. ائمہ اطہار بھی اسی طرح سے لوگوں کو ہدایت کرتے تھے. ایک فارمولہ بتا کر پھر اس کے بعد اس کو ایک نمونے کے ساتھ آ کر اس کو فٹ کر کے بتاتے تھے کہ یہ فارمولہ یہ ہے. اسی عنوان سے قرآن مجید نے سورہ واقعہ نساء میں ایک نمونے کے ساتھ اس فارمولے کو بیان کیا ہے. مقصود یہ بتانا تھا کہ لوگوں کے اندر کچھ ہے سفی، کچھ احمد ہیں، کچھ کمال ضرور ہیں، اور تاکید بھی کی کہ بعض کاموں سے انسان کی حماقت میں اضافہ ہوتا ہے. بعض اعمال انسان انجام دیتا ہے یا بعض حرکتیں کرتا ہے جس سے حماقت میں اضافہ ہوتا ہے. روایات فراوان ہیں، اگر فرصت ہوئی تو انشاءاللہ بعض روایات اشارہ کروں گا کہ جن سے حماقت میں اضافہ ہوتا ہے. روکا گیا والدین کو روکا گیا ہے، ماں باپ کو روکا گیا ہے کہ جب بچہ تمہارے پیٹ میں ہو یا بچے کی پیدائش ہو رہی ہو یا تمہاری گود میں ہو، یہ کام مت کرو کہ بچہ احمد پیدا ہوگا. اور جو بیوقوف پیدا ہو جاتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی دین ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمارا تو اس میں ہم نے تو اچھا مانا تھا، اللہ نے ایسا مناسب سمجھا. اللہ نے دیا آپ کو، آپ کے شکم سے دیا، آپ کے صلب و رحم سے دیا، آپ اس کی ولادت میں یقین ہے. آپ کو اللہ نے کہا تھا کہ خیال رکھنا، یہ عمل نہ کرنا کہ اولاد احمد ہو جائے گی، بیوقوف ہو جائے گی. اولاد پیدا ہونے کے بعد بھی کچھ حرکات ایسی ہیں جو انسان انجام دیتا ہے جس سے حماقت میں اضافہ ہوتا ہے. کچھ لوگ ہیں احمد، یہ قبول کرنا پڑے گا، یہ حقیقت ہے کہ بیوقوف لوگ معاشرے کے اندر موجود ہیں، عقل مند بھی موجود ہے. المیہ یہ ہے کہ یہ عقل مند اپنے ہاتھ سے اپنی امور بیوقوفوں کو سونپ دیتے ہیں. یہ سب سے بڑی بیوقوفی ہے. اس سے حماقت میں اور اضافہ ہوتا ہے کہ جب ایک عقل مند صاحب خرد اپنی مسئلت کی وجہ سے، مجبوریوں کی وجہ سے، ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے اپنی ذمہ داری بیوقوفوں کو سونپ دے، اس عقل مند کے اندر بھی آہستہ آہستہ حماقت پیدا ہو جائے گی. احمقوں کے ساتھ بیٹھنا، احمقوں کے ساتھ میٹنگ کرنا، احمقوں کے ساتھ میل جول رکھنا حماقت مصری ہے، چھوٹی بیماری ہے جو ایک احمد سے دوسرے کو لگ جاتی ہے. اچھا خاصا سمجھدار احمقوں کی مجلس میں بیٹھتا ہے، کچھ دنوں کے بعد وہ بھی احمقانہ باتیں شروع کر دیتا ہے، حماقت اس کے اندر بھی سرایت کرنا شروع ہو جاتی ہے. قرآن مجید نے فرمایا کہ آپ اموال ہرگز بیوقوفوں کو مت سونپو. سورہ واقعہ نساء میں آیت 5 میں ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ. اپنے اموال، مال جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، جو تم نے خود کمایا ہے، میراث جو تم نے پایا ہے، جہاں سے بھی تمہیں حق حلال کا مال ملا، یہ مال کسی بیوقوف کو مت دو، احمق کو مت دو. یہ مال وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا. کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے یہ اموال تمہارے قیام کا ذریعہ قرار دیے ہیں. یعنی مال معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر قیام کا ذریعہ ہے، کھڑا ہونے کا ستون ہے جس کے سہارے سوسائٹی اور سماج کھڑا ہوتا ہے، قائم ہوتا ہے، استادہ ہوتا ہے، ترقی کرتا ہے مال کے ذریعے. قرآن ہے. میں فتووں کی کتاب نہیں پڑھ رہا ہوں، بلکہ ہوتا ہے نا فتوے کی کتاب پڑھے وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی تو اس کا مخالف ہوگا ہی، کیونکہ فتاوا ایسے ہی ہوتے ہیں، ایک فتوی کا کچھ فتوا ہے، دوسرے کا کچھ اور فتوا. نا دل خوش نہ کریں، یہ فتوے نہیں ہے بلکہ قرآن ہے. قرآن فرما رہا ہے کہ مال معاشرے کی قیام کا ذریعہ، ستون قیام ہے. اس کو مثال کے ساتھ میں عرض کروں، مطلب واضح ہو جائے. انسان کی کئی حالتیں ہیں.
ابھی آپ بیٹھے ہوئے جس حالت کے اندر ہیں، آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ قعود، بیٹھنا. پھر ایک حالت ہے لیٹنا، ایک حالت ہے کھڑا ہونا. یہ جو صبح شام ہم کرتے ہیں اپنی حالات کی بات کر رہے ہیں. جب کھڑے ہوتے ہیں ہم، کھڑے ہونے میں سب سے زیادہ دخل کس چیز کا ہے؟ کھڑے ہونے میں. ایک انسان جو کھڑا ہو، جو ہم کھڑے ہوتے ہیں کبھی خود اپنے کھڑے ہونے پہ غور کریں. جب تک وہ کھڑے ہو سکتے اس وقت تک غور نہیں کرتے کہ کیسے کھڑے ہوتے ہیں. جب ٹانگوں سے بھی زیادہ ایک اور چیز زیادہ مؤثر ہے، قوت ہے. ریڑھ کی ہڈی، ریڑھ کی ہڈی ہے نا. ٹانگ ٹوٹ بھی جائے پھر بھی ایک ٹانگ پر کھڑا، اگر کٹ بھی جائے مصنوعی ٹانگ لگا کر کھڑے دیتے ہیں، ہوتے ہیں مصنوعی ٹانگیں لگا کر. پائے چوبی، جس کو شیخ سعدی نے کہا پائے چوبی، پائے چوبی سخت بھی تمکین ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ بعضوں کے کام جو ہے نا وہ عجیب و غریب ہوتے ہیں اور اطاعت نہیں کرتے. ان میں سے ایک لکڑی کی ٹانگ ہے جو انسان کی اطاعت نہیں کرتی، پائے چوبی ہے. پھر آخر انسان کھڑا ہو جاتا ہے اس پائے چوبی کے ذریعے. لیکن اگر خدا نخواستہ کسی کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے، نہ انسان بیٹھ سکتا ہے نہ کھڑا ہو سکتا ہے. اس کو ریڑھ کی ہڈی کو، یہ موہے جس کو ہم کہتے ہیں موہے، اس کو عربی زبان والے کہتے ہیں فقرات. ایک آف، دو نقطے والا آف، کینچی والا رے، فاقر جس کو کہتے ہیں فاقر. فاقر عربی لغت کے اندر ڈکشنری کا معنی اس کا معنی ہے ریڑھ کی ہڈی کا موہرا. ریڑھ کی ہڈی بکری کی تو دیکھی ہوئی ہے نا، اپنی نہیں دیکھی، کھائی ہوئی بھی ہے. وہ سارا دار و مدار ایک زندہ حیوان کا یا انسان کا اسی ریڑھ کی ہڈی پر ہوتا ہے. اور حرام ماس بھی اسی کے اندر ہوتا ہے. اعصابی نظام بھی سارا اسی سے، سارا دار و مدار اسی پر ہوتا ہے. مفلوج ہو جاتا ہے انسان اگر یہ ختم ہو جائے. اس کو عربی اپنی زبان میں، عرب اپنی زبان میں کہتے ہیں فاقر. مورے کو فقرات، مورے، جس کی یہ مورے ٹوٹ جائے اس کو کہتے ہیں فقیر. فقیر یعنی جس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے. ریڑھ کی ہڈی جب ٹوٹتی ہے انسان کے آپ پر قادر نہیں ہوتا، اٹھ نہیں سکتا انسان. لہذا فقیر اور گدھا میں فرق ہے. یہ شہر میں جو گھوم رہے ہوتے ہیں یہ فقیر نہیں ہے بلکہ گدھا ہے جو ہاتھ میں لاتے ہیں. قرآن نے نہیں کہا گدھاؤں کو دو، کہا فقراء کو دو. یہ گدھا آپ سے زیادہ امیر ہوتے ہیں. گدھا وہ دینے والے سے زیادہ لینے والا ہے. کس سے بول رہے ہیں؟ یہ گدھا در حقیقت فقراء کا حق ضائع کر دیتے ہیں، کھا جاتے ہیں. دیتے ہوئے خیال آپ ضرور دیں، فقراء کو دیں، فقراء کو دیں، نہ کہ گدھاؤں کو دیں. گدھا کون ہے؟ وہ فقیر کون ہے؟ گدھا وہ ہے جو خود آ جاتا ہے، ہاتھ دراز کرتا ہے آپ کے سامنے. فقیر وہ ہے جس کے پیچھے جانے کا ہمیں کہا گیا اس کو ڈھونڈو. آپ دیکھو کون زمین گیر ہے، کون نہیں اٹھ سکتا اس وقت، کون بچوں کو نہیں پڑھا سکتا، کس کے گھر چولہا نہیں چلتا، کس کے بچوں کے پاس پہننے کے لیے کچھ بھی نہیں، کس کے پاس علاج و معالجہ کے لیے کچھ بھی نہیں. وہ ڈھونڈو جا کر. صاحبان ثروت کو کہا گیا ڈھونڈو جا کر. آپ کے معاشرے میں کچھ ایسے ہیں جن کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ چکی ہے. ریڑھ کی ہڈی انسان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی مال ہے. معیشت کی ریڑھ کی ہڈی مال ہے. فقر کی قرآن نے اجازت نہیں دیتا. تو اصل ان الشیطان یعدکم الفقر، شیطان کو فقر کی طرف دعوت دیتا ہے. اللہ نے کہتا فقیر بنو، شیطان کہتا ہے فقیر بنو. اور اگر کوئی معاشرے میں فقیر ہو گیا، کسی کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی، پورے معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ اس کو دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا کرو. فقیر کو مدد کرنے کی معنی یہ نہیں ہے کہ فقط چندے اکٹھے کر کے اس کو روزانہ اتنا دو کہ وہ مرے نہیں نا.
فقیر کی اتنی مدد کرو کہ آپ جیسا ہو جائے، یعنی وہ بھی اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے، وہ بھی اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے۔ لیکن ہم فقیروں کا مال دوسری طرف ڈائیورٹ کر دیتے ہیں، فقیر سے فقیرتر ہوتا ہے۔ فقیر یعنی جس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے۔ معاشرہ و امت و سوسائٹی کس بنیاد پر قائم رہے گی؟ اس کی قیام، اس کی معیشتی قیام اس کے مال پر ہے۔ یہ مال کا بیت المال ہو یا آپ کا اپنا ذاتی مال ہو، اپنا آپ کا کمایا ہوا مال ہو، آپ کو میراث میں ملا ہوا مال ہو، یا بیت المال ہو یا دینی مال ہو، خمس و زکات کا مال ہو، امام کا مال ہو یا سادات کا مال ہو، جس طرح کا بھی مال ہے، قرآن کہتا ہے کہ یہ مال الذی جعل اللہ لکم قیاما، یہ مال خدا نے تمہارے اٹھنے کا ذریعہ قرار دیا ہے، تمہاری ریڑھ کی ہڈی قرار دیا ہے اس کو۔ اگر یہ مال تم نے بیوقوفوں کو دے دیا تو بیوقوف اس مال کو ڈبو دیں گے، اس مال کے ڈوبنے سے معاشرے کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے گی، امت کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ اور باعث و ذمہ دار کون ہے اس کے؟ بیوقوف، احمد۔ لا تؤتوا السفهاء اموالکم، اپنے اموال بیوقوفوں کو مت دو۔ بیوقوف کسے کہتے ہیں؟ بیوقوف سے نہیں کہتے جسے نوٹ سمجھ میں نہ آئے کہ یہ پاؤنڈ ہے یا ڈالر ہے، یہ 1000 کا ہے یا 500 کا ہے، نہ، اس کو بیوقوف نہیں کہتے۔ اگر جس کو نوٹ سمجھ میں نہ آئے کون سی کرنسی ہے، وہ نادان ہے، ناعلم ہے، وہ لاعلم ہے۔ بعضوں کو نوٹ بخوبی سمجھ میں آتا ہے، بلکہ دوسرے کی جیب میں پڑا ہوا نظر آ جاتا ہے، اتنی تیز نگاہیں۔ مطلب کو گن لیتے ہیں، دوسرے کی جیب میں پڑی ہوئی کرنسی گن لیتے ہیں کتنی پڑی ہوئی ہے، اتنی تیز نگاہیں۔ لیکن یہ مال جب اس کے ہاتھ آ جاتا ہے، اسے یہ نہیں معلوم کہ اسے کہاں خرچ کرنا ہے، اسے کیا کرنا ہے، نہیں اسے کیا کرنا ہے، اس وقت معاشرے کی ضرورت کیا ہے اور میں خرچ کدھر کر رہا ہوں، کیا کرنا چاہیے اور کیا کر رہا ہے، جسے یہ معلوم ہے، وہ بیوقوف ہے۔ ایسے کو مال مت دو۔ میں جو بلاغہ میں نور الاسلام فرماتے ہیں کہ ایک زمانے کا تذکرہ کرتے ہیں بنو امیہ کا، کہ بنو امیہ جب اقتدار ان کے ہاتھ آیا، وہ بیت المال اس طرح سے چرتے تھے جس طرح اونٹ فصل بہار کا چارہ چرتا ہے۔ اونٹ فصل بہار کا چارہ چرتا ہے، یہ منظر بھی دیکھنے کا ہے تاکہ سمجھ میں آئے کہ بیت المال کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تشبیہ کے ساتھ، تمثیل کے ساتھ حضرت نے بیان فرمایا کہ جس طرح سے اونٹ فصل بہار کا چارہ چرتا ہے۔ فصل بہار کا چارہ فراوان ہوتا ہے، خزاں میں جھاڑیاں بھی کھاتا ہے، کاٹے بھی چباتا ہے، پلاسٹک بھی کھاتا رہتا ہے، کیونکہ نہیں ہوتا اتنا چارہ نہیں ہوتا، چراگاہیں ویران ہوتی ہیں۔ لیکن بہار میں ہر چیز کی ریل پیل ہوتی ہے، سبزہ ہوتا ہے، لہذا چرنے سے زیادہ لتاڑتا ہے، تھوڑا سا کھاتا ہے، تھوڑا سا لتاڑتا ہے، پھر اس کے اوپر لوٹ پوٹ ہوتا ہے، اس کے اوپر کھیلتا ہے، اور پھر دور ہو کے طرف دیکھ خوش ہوتا ہے کہ میں نے اتنا چارہ خراب کر دیا، ضائع کر دیا۔ یعنی جو پیٹ میں گیا اس سے کئی گنا زیادہ اپنے پاؤں تلے لتاڑ دیتا ہے، اور وہ چارہ جو نہ لتاڑ سکے، یہ اونٹ کی خصلت ہے۔ شہروں میں اونٹ ہی نظر آتا تاکہ پتہ چلے کہ چارہ کیسے چڑھتا ہے، لیکن دیہاتوں میں نظر آتا ہے۔ دیکھو ٹی وی میں مناظر دیکھی ہوگی، اب تو فصل بہار کا چارہ چڑھتا ہے، ٹی وی نہیں دکھاتا۔ اب اونٹوں کو ٹی وی دیکھنا چاہیے کہ انسان کس طرح بیت المال نکالتا ہے۔ آپ بجائے انسانوں کو وہ تشبیہ دے دیں کہ اونٹوں والی، اونٹوں کو بتایا جائے کہ دیکھو انسان کیسے بیت المال نکالتا ہے، کس طرح سے کرتا رہے گا، اور جس چارے کو لتاڑ نہیں سکتا اس کے اوپر فضلہ کر دیتا تاکہ کوئی اور اونٹ کھا نہ سکے اس کو۔ یہ خاصیت ہے اس کی، بے اثر و ناکارہ بنا دیتا ہے۔
فخر کا باعث اللہ نے یہ ثروت عدالت مساوی تقسیم کی ہے. پاکستان اگرچہ منابع ثروت کے لحاظ سے بھی کوئی اتنا غنی ممالک میں شمار نہیں ہوتا، کوئی پیٹرولیم نہیں ہے، گیس اس طرح کی نہیں ہے، کوئی بڑے اس طرح کی معدنیات نہیں ہیں، لیکن اس کے متبادل کچھ ثروتیں اس ملک کے اندر فراوان ہیں. یعنی اتنا فقیر ملک منابع کے لحاظ سے نہیں، پیٹرولیم نہ ہونے کے باوجود بھی فقیر ممالک میں سے نہیں ہے منابع کے لحاظ سے. لیکن ہمیشہ کمر شکستہ، ہمیشہ یہ ملک اور یہ قوم جس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، جس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹی ہے، یہ ہڈی کس طرح سے ٹوٹی؟ اس وجہ سے ٹوٹی کہ اس قوم کے بیت المال کے اوپر بیوقوفوں کا ہاتھ ہے. بیوقوفوں کا ہاتھ ہے. ان بیوقوفوں نے اونٹ کے فصل بہار کی چارہ چرنے کی طرح بیت المال لوٹا. بیت المال لوٹا، وہ ظاہر ہے کہ وہ لوٹ ساری معاف کر دی. جو بھی لوٹے رشوت لوٹو تو کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم بہت سخی ہیں، جو کرتے رہو. ہم پہلے بیوقوفوں کو اقتدار بھی دے دیتے ہیں اور تمہاری ساری بیوقوفیاں معاف بھی کر سکتے ہیں، اس شرط پر کہ مزید بیوقوفیاں کرو، آگے کے ناخن نہ لو. اور یہی حال عزیزان دین کے شعبے میں بھی یہی حال. اس وقت جس طرح امیر المومنین نے فرمایا تھا کہ بنو امیہ اس طرح سے بیت المال لوٹاتے جس طرح اونٹ فصل بہار کا چارہ چرتا ہے، آج خمس اسی طرح سے برباد ہو رہا ہے، تباہ ہو رہا ہے کہ جس طرح سے بنو امیہ فصل بہار کا چارہ ان کے زمانے میں بیت المال لگاتے تھے، یعنی اونٹ کے فصل بہار کے چارہ کرنے کی طرح. میں ایک جملہ اپنا نہیں امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا ان کے خطبے سے نقل کرتا ہوں. امام نے بہت پہلے، آج سے بہت پہلے، یعنی آج سے شاید تقریباً 70 سال پہلے کی بات امام کے خطبے میں موجود ہے، فرمایا کہ اگر، یہ توجہ سے سنیں، ایک فقیہ، ایک مرجع تقلید، ایک رہبر بے نظیر یہ جملہ فرما رہا ہے. فرماتے ہیں کہ اگر فقط بغداد شہر کا خمس پوری دنیا کے سادات میں تقسیم کیا جائے تو پھر بھی خمس بچ جائے گا، سادات سارے غنی ہو جائیں گے. یہ امام خمینی کا فرمانا ہے، ذمہ دار ترین انسان کا فرمانا ہے، کسی غیر ذمہ دار آدمی کا کہنا نہیں. بغداد شہر، آپ کو پتا ہے سارا بغداد شہر اہل خمس نہیں، بغداد شہر کے اندر، لیکن صرف تہران کا نام نہیں لیا، مشرق کا نام نہیں لیا، باقی ساری دنیا کا نام نہیں لیا. بغداد شہر کا خمس فقط اگر پوری دنیا کے سادات کے اندر وہ آدھا جو سادات بنتا ہے اس کی بات تھی کہ وہ آدھا اگر پوری دنیا کے سادات کے اندر تقسیم کر دیا جائے تو بھی خمس بڑھ جائے گا، سادات سارے کے سارے غنی ہو جائیں گے. یعنی روئے زمین پر کوئی سید فقیر نہیں رہے گا. تو اب آپ گمان کریں، بغداد شہر کا خمس نہ پورے عراق کا خمس بھی آتا ہے، پورے ایران کا خمس بھی آتا ہے، پورے پاکستان کا خمس بھی آتا ہے، اور کروڑوں شیعہ جو روئے زمین پر ہیں ان سب کا خمس آتا ہے. لیکن آپ کو پھر بھی گلی میں بھرے ہوا نظر آئیں گے سادات سے آگے کہ جن کی عورتیں، جن کی بیٹیاں پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے شادی کے بغیر بیٹھی ہوئی ہیں، جن کے بچے پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے پڑھ نہیں سکتے، جو اوپر جھگیوں کے اندر رہ رہے ہیں، لیکن ان کا مال بیوقوفوں کے ہاتھوں میں. لا تؤتوا اموالکم السفہاء، بیوقوفوں کو مت دو. بیوقوف کس کو کہتے ہیں؟ جسے سمجھ پیسہ تو سمجھ نہیں کہ جی خمس ہے، لیکن اسے یہ نہ پتہ چلے اسے قرض جن کے روزے لا تؤتوا السفہاء، اپنا بیت المال، ملکی بیت المال نہ دو بیوقوفوں کے ہاتھ میں، دینی بیت المال نہ دو بیوقوفوں کے ہاتھ میں، اپنی کمائی نہ دو بیوقوف کے ہاتھ میں، اپنا حق حلال کا. اور یہ بھی کہتا ہے کہ بیوقوف کو خود اس کا مال بھی مت دو، کیونکہ اس کو بھی ڈبوئے گا، خود اس کے لیے بھی ضرورت ہے. وہ بیوقوف جس کو قریب نہ آنے دو تم مال کے، وہ بیوقوف جس کو حق نہیں بنتا تم اسے اپنے مال کے قریب آنے دو. سب کچھ اٹھا کے جب اس کو دے دیا جائے، اس کے اختیار میں قرار دیا جائے، پھر چندے کر کے فقیروں کے لیے چندے کیے جائیں. فقیر کا مال ہے جسے فقیر کو قائم رکھنا ہے.
ڈگری کر سکیں، جو لوگ ویلڈنگ سیکھ سکیں، جو لوگ میٹرک کر سکیں، جو کسی شعبے میں کامیاب نہ ہو، انہیں بھیجتے ہم دین پڑھنے کے لیے۔ وہ دین جو مشکل ترین شعبہ ہے تعلیمیات کا، اس سے مشکل تعلیم موجود نہیں ہے، تو یہ کس طرح اس کے پلے دین پڑے گا؟ اس سے کیا توقع رکھتے ہیں آپ؟ کیا یہی منظر نہیں ہوگا جو آج موجود ہے؟ یہی ملک نہیں بنے گا جو آج جیسا بنا ہوا ہے؟ اور ہم نے روکا کہ لاکھوں سے کہا ہم والا کو آگے سے کو قریب نہ آنے دو۔ صاحبان عقل کی ذمہ داری ہے، عقل کو تو سوچا ہی سوچا، بعض عقل مند ہیں لیکن اپنا حال بے عقلوں والا بنایا ہوا، زندگی بے عقلوں والی بنائی ہوئی، یعنی عقل جن ذمہ داریوں کی طرف دعوت دیتی ہے ان ذمہ داریوں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ عزیزاں، اس جملے کا میں معنی بھی کروں گا، یہ ملک خصوصاً اس کے دو شعبے سیاست و دین، جن دونوں نے مل کر اس ملک کو یہاں تک پہنچایا ہے، یہ بیوقوفوں کے ہاتھ میں یہ دونوں شعبے۔ جب تک احمدوں سے دونوں شعبے نہیں نکلتے اور عقل مندوں کے ہاتھ نہیں آ جاتے، پاکستان سکھ کا سانس نہیں لے سکتا، اس ملت کے اندر آرام و سکون نہیں آ سکتا۔ عقل مند اپنے آپ کو سائڈ میں نہ سمجھے، حاشیے میں نہ لے جائے اپنے آپ کو، جب تک میدان میں نہیں آتے اور یہ میدان بیوقوفوں سے نہیں لے لیتے، اس وقت یہ کہ ویزے لگاؤ اور پاکستان سے زندہ باد، پہلے کہتے تھے پاکستان زندہ باد، اب کہتے ہیں پاکستان سے زندہ باد۔ کیوں پاکستان سے کیوں بھاگو؟ اس لیے کہ یہاں نہیں رہ سکتے، یہاں رہو گے مر جاؤ گے۔ کیوں مر جائیں گے؟ اس لیے کہ اس کی کوئی چیز عقل مندوں کے ہاتھ میں نہیں، کوئی چیز عقل مندوں کے ہاتھ میں نہیں۔ وہ احمقانہ فیصلے، وہ جہاد کے کیمپ اور ان کے اندر سے حماقت کی راہیں اور احمقانہ تھیوریاں اور احمقانہ دلیلیں اور چاپلوسوں کا اس کے اوپر سر دھلنا اور قوم کا مسئلہ سمجھ کر چپ رہنا اور ان کی طرف سے قوم کو بیوقوف بنانا اور ان کا بیوقوف بن جانا، یہ سب اس کے، یہ آج عزیزاں یہ 25 سالہ پرانی فصل ہے جو آج اگی ہے، جس کو کاٹ رہے ہیں۔ 25 سال پہلے حماقت کے بیج بوئے گئے، آج یہ فصل پل کر جوان ہوئی ہے، جس کو کاٹ رہے ہیں۔ انگارے بوئے ہیں، آگ کے شعلے کاٹو۔ مولانا روم کی بقول هیچ گندم کاشتی و جو بار دهد، هیچ دیده ای اسبی پر رخر دهد۔ کبھی دیکھا آپ نے گندم بو کر جو کاٹے ہیں؟ هیچ گندم کاشتی و جو بار دهد، کبھی گندم کاش کاٹے جو کاٹے ہیں؟ کبھی دیکھا کسی گھوڑے سے گدا پیدا ہوا ہو؟ نہیں ہوتا۔ اگر گندم بوئی ہوتی تو آج گندم کاٹتے۔ آج جو ہم شعلے کاٹ رہے ہیں، آج جو ویرانیاں کاٹ رہے ہیں، آج جو تباہیاں کاٹ رہے ہیں، آج جو بربادیاں کاٹ رہے ہیں، اس لیے کہ آج کے انگارے بوئے تھے۔ وہ من گھڑت دلیلیں اور تھیوریاں جن کی وجہ سے قوم کو کہانی کرنے کی کوشش کی اور قوم کہانی ہو گئی، ان چیزوں کا نتیجہ ہے جس کو آج کاٹ رہے ہیں۔ عزیزاں، اگر آج بھی اس سلسلے کو نہ روکا گیا اور یہ یوں ہی جاری رہا، حماقت کا یہ سلسلہ جاری رہا، ہم تو جو بھگت رہے ہیں، کم از کم اپنی اولاد کے لیے یہ ماحول میراث میں نہ چھوڑیں، اپنی اولاد کے لیے یہ دین و مذہب نہ چھوڑیں، یہ ملک نہ چھوڑیں۔ آج ضرورت ہے، اگر آج عقل کے بیج بوئیں گے، 25 سال بعد آپ کی اولاد عقل کی فصل کاٹے گی، ترقی کی فصل کاٹے گی، عزت و شرف کی فصل کاٹے گی۔ 25 سال پہلے سے ان حکمرانوں نے ذلت کے بیج بوئے، آج ملت ذلت کی فصل کاٹ رہی ہے، رسوائی کی فصل کاٹ رہی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں جو کچھ ملک کے ساتھ ہو رہا، یہ شعبہ تھا جو دین نے روکا، لا تؤتوا اموالکم السفہاء، ہر جس سفہاء کو اپنا مال مت سونپو۔ اسی طرح ایک ایک کر کے قرآن نے روکا کہ یہ کام سفہاء کے نہیں ہے۔ ہم نے آپ کو عقل دی ہے، خیرت دی ہے،
اس خرد کے ذریعے سے تم سوچو، عقل کے ذریعے سے تم سوچو. اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا یہاں اس ملک کے اندر. کچھ احمقوں کی حماقت کا نتیجہ یزیدیت کی شکل میں نکلا. اگر وہ حماقت نہ کرتے، اگر اللہ کا بتایا ہوا نظام ولایت اس کو مان لیتے، اس سے چل پڑتے، اس کو قبول کر لیتے، کبھی بھی یزید جیسا جرثومہ پیدا نہ ہو. اتنے ہی امتیں خود اشتباہ کرتی ہیں. عزیزان، سید الشہداء نے فرمایا میں امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. میرے خروج کا مقصد اپنے نانا کی امت کی اصلاح کرنا. امت میں کیا خرابی تھی؟ امت کیا کر رہی تھی؟ یزید کو فاسق تھا، وہ قرآن فاسق تھے. اصلاح امت کی کر رہی تھی کہ اگر امتیں فاسق نہ ہو وہ امتیں فاسق نہیں ہو سکتی. اگر امتوں میں فساد رہا ہے، امتوں میں فساد یہ ہے کہ جب ان کے اوپر بیوقوف آ کر چھا جاتے ہیں، بیوقوف مسلط ہو جاتے ہیں، اور یہ خود راضی رضا سے بیوقوفوں کے ہاتھ میں اپنی زبان دے دیتے ہیں. یہاں پر حکمرانوں سے پہلے امتوں کے علاج کی ضرورت ہے. اگر ایک یزید ڈبو دیا جائے، امت کی اصلاح نہ کی جائے، امت کو بیدار نہ کیا جائے، تو یہ امت بار بار یہ تجربے کرے گی، بار بار یہ حماقت کرے گی. ایک بیوقوف کے بعد دوسرے بیوقوف کو زبان سونپ دے گی. اس لیے سید الشہداء نے امت کی ضمیر کو جھنجھوڑا، امت کی عقلوں کو جھنجھوڑا. یہ تمہاری وجہ سے یزید مسلط ہوا، امت کو جگایا. عزیزان، جب امتیں سو جاتی ہیں، جب امتیں غافل ہو جاتی ہیں، امتوں کو غفلت سے باہر نکالنے کے لیے ایک بڑے شاخ کی ضرورت ہوتی ہے. بڑے شاخ کی ضرورت ہوتی ہے. سید الشہداء نے وہی شاخ امت کو پہنچایا. وہ اتنا بھاری شاخ تھا، اتنا بھاری شاخ تھا کہ قیامت تک زندہ ضمیروں کو جگانے کے لیے کافی ہے. قیامت تک دوبارہ امت سوئے گی نہیں. اور حضرت زینب نے بڑھ کر کارنامہ انجام دیا کہ امت کی بیداری کے اس عمل کو جاویدانیت عطا کر دی. جاویدانیت عطا کر دی. حقیقتاً ایسے ہی تھا. اگر زینب نہ ہوتی کربلا مر جاتی کربلا. زینب بھائی کو نہیں بچا سکی، کربلا کو بچا دیا، بھائی کے پیغام کو بچا دیا. تل زینبیہ پر کھڑے ہو کر شمر کو خنجر چلاتا ہوا دیکھتی رہی، روک نہیں سکتی بات. اگر بن پڑتا اپنی گردن خنجر کے نیچے رکھ سکتی. اگر حسین بچ سکتے اپنی گردن اس خنجر کے نیچے رکھ دیتی، لیکن معلوم تھا دریا کسی صورت میں بچے گا نہیں. عہد کر لیا حسین تیرے پیغام کو نہیں مرنے دوں گی. جب تل زینبیہ پہ کھڑی تھی، چادر اوڑھ کے آئی تھی، ہاتھ کھلے ہوئے تھے، فقط پیاسی تھی، فقط تشنہ تھی، پانی نہیں پیا. لیکن جب بھائی کے پیغام کو بچانے کے لیے نکلی، سر پہ رضا نہیں تھی، ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے، ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے، پیاسی نہیں تھی، تھکی ہوئی نہیں تھی. دل داغدار تھا، دل بڑا داغدار تھا. 72 شہیدوں کے داغ دل سے لے کر جا رہی تھی، 72 جنازوں کو چھوڑ کر جا رہی تھی. اس لیے جا رہی تھی بھائی کے پیغام کو بچا لے. جب آخری ودا ہونے لگا کربلا سے، سید ساجدین سے آ کر کہتی ہے سجاد معلوم نہیں پھر ہماری قسمت میں ہو کربلا آنا یا نہیں، اس سفر میں ہم زندہ بچتے ہیں یا نہیں. اگر ہو سکے آخری دفعہ ہمیں اپنے عزیزوں سے ودا ہونے کی اجازت دی جائے.
سید ساجدین نے تقاضا کیا، انہوں نے موافقت کر دی، اجازت مل گئی، بیویاں مقتل کی طرف روانہ ہو گئی۔ عمر صاحب کے لشکر میں موجود راوی حمید یہ کہتا ہے کہ ہم نے بڑا قیامت کا منظر دیکھا۔ اس کا کہنا ہے اتنا دردناک المناک منظر تھا یہ، کہتا مجھے لگا کربلا میں آسمان رو رہا ہے، زمین رو رہی ہے، ہر چیز رو رہی ہے، ہر موجود رو رہا ہے۔ کہا مجھے یوں محسوس ہوا وہ گھوڑے جو کربلا میں کھڑے تھے وہ بھی آنسو بہا رہے۔ منظر اتنا دردناک منظر تھا، اتنا المناک منظر تھا۔ کیا دیکھتا ہے؟ کہاں ہم نے دیکھا چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، سروں پہ ردائی نہیں ہے، ہر بچی جا کر، ہر بیوی جا کر ایک لاش سے لپٹ گئی، ہر بیوی ایک لاش سے لپٹ گئی، اس پر یادیں کرنے لگی، رونے لگی۔ کسی بیوی نے کہا بابا آپ کے جانے کے بعد مجھے تماچے مارے گئے، کبھی اپنے چھنے ہوئے کانوں کو دکھاتی تھی بابا آپ کے جانے کے بعد میرے کان چھپ دیے گئے ہیں، کبھی اپنے سر کو آگے کرتی، سر میں خاک پڑی ہوئی تازیانوں کے تبادوں کے نشان بتاتی۔ کہا ایک بڑا دل خراش منظر یہ پیش آیا، کہا ہم نے دیکھا ایک بیوی آگے بڑھی، بندے ہوئے ہاتھوں سے لاش کے ٹکڑے اٹھاتی ہے، کھڑی ہوتی ہے، کھڑے ہو کر آسمان کی طرف نگاہ کر کے ایک دفعہ پر یاد کرتی ہے اللہم تقبل منا ھذا القربان، پروردگارا زینب کی قربانی قبول فرما، زینب کی قربانی قبول فرما۔ وہ لکھتا ہے عمر سعد کے لشکر نے جب یہ منظر دیکھا بہت ساروں نے رونا شروع کر دیا۔ اس غریب نے دیکھا کہ جب لشکر کے اندر یہ احساس ابھرنے لگ گیا ہے، فوراً دوڑا ہوا آیا، سید ساجدین سے کہتا ہے سجاد جلدی اپنی بہنوں اور پھوپھیوں کو مقتل سے بلا لو، قافلے کی روانگی کا وقت آ گیا۔ جب سید ساجدین نے مقتل کی طرف نگاہ کی، بیویوں کو لاشوں سے